الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کے درمیان محرم کے بارے میں الگ الگ بدعات، الگ الگ رسومات، الگ الگ رسم لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی 10 دن کا سوگ مناتا ہے تو کوئی گوشت کھائے بغیر رہتا ہے، کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے تو کوئی کھچڑی بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، کوئی دودھ تقسیم کرتا ہے تو کوئی شربت بنا کر لوگوں میں بانٹتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے درمیان الگ الگ رسومات ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ حدیث اور قرآن کے اندر اس دن کی کیا فضیلت ہے۔ تو حدیث اور قرآن میں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب دنوں کو پیدا کیا۔ سب دن، جتنے بھی مہینے ہو، جتنے بھی دن ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو کسی دن کو فضیلت دی تو کسی دن کو فضیلت نہیں، لیکن سب دن برابر ہیں۔ کوئی بھی دن منحوس کا، کوئی بھی دن نحوست والا، کوئی بھی دن غلط دن، اس طرح نہیں ہے۔ تمام کے تمام دن اچھے ہیں، لیکن کسی دن کو دوسرے دن کے مقابلے میں فضیلت ملتی ہے۔ جیسے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو ملتی ہے، مہینوں میں رمضان کے مہینے کو ملتی ہے، راتوں میں شب قدر کے دن کو، رات کو فضیلت ملتی ہے۔ اس طرح ہر رات تو اچھی ہے، لیکن شب قدر کی وجہ سے وہ رات کی فضیلت مل گئی۔ دن سب کے سب اچھے ہیں، جمعہ کی وجہ سے اس کو فضیلت مل گئی۔ رمضان، پورے مہینے اچھے ہیں، رمضان کی وجہ سے رمضان کو فضیلت مل گئی۔ اس طرح ہر ایک دن تو اچھے ہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو سب کے سب دن اچھے ہیں۔ ایک نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کو خصوصی فضیلت کیوں ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کو فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت مدینے کے اندر صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزہ رکھو، یا تو پہلے 1 دن کو ملا لو یا بعد میں 1 دن کو ملا لو۔ اس طرح روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یہ روزے کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ یہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں دیے تھے تو اس وقت عاشورہ کے روزے انسان پر فرض تھے۔ عاشورہ کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے آ گئے تو عاشورہ کے روزے کا حکم ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اس کی فضیلت، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال بھر کے روزوں کے برابر کا کفارہ مل جاتا ہے، یعنی 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے۔ تو اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس عاشورے کے دن کو فضیلت نہیں ملی،
کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ فضیلت اس کو تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی عاشورے کے دن کو فضیلت تھی، اس دن روزہ رکھا جاتا تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور حرمت والے مہینوں میں سے آتا ہے محرم کا مہینہ، یعنی جب کفار مکہ ابھی اسلام نہیں آیا تبھی سے کفار مکہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہتے تھے۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و قتال کرنا، اس طرح ان سب کو حرام سمجھتے تھے۔ ایک شعبان، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم، ان 4 مہینوں کو وہ لوگ حرمت والے مہینے سمجھتے تھے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا جنگ و جدال وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ محرم کا مہینہ عاشورے کا دن پہلے سے ہی فضیلت والا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے کی وجہ سے اس دن کو اور بھی زیادہ فضیلت ملی ہے، ورنہ حضرت حسین کی وجہ سے اس دن کو کوئی فضیلت نہیں ملی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرت حسین 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، شہادت نصیب ہوئی، تو اس سے پہلے 60 سال جو تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دن تھے، اور نبوت ملنے کے بعد اس پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، مدینہ آنے کے بعد 10 سال تھے، لیکن کبھی بھی عاشورے کے لیے حسین کی وجہ سے فضیلت ملی، حسین شہید ہوگا اس لیے اب سے فضیلت شروع کرو، ایسا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کی وجہ سے عاشورے کے دن کو فضیلت اور بڑھتی ہے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو اچھا مرتبہ نہیں ہے، یعنی پہلے سے ہی یہ عاشورے والا دن فضیلت والا دن ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ الگ الگ واقعات بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو عاشورے کا دن تھا، آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، عاشورے کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، عاشورے کا دن تھا، قیامت عاشورے کے دن آئے گی، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، عاشورے کا دن تھا۔ اس طرح جتنے بھی واقعات آتے ہیں، جتنے بھی لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام بیکار کے واقعات ہیں، اس کی کوئی عاشورے کے اس سے لینا دینا نہیں ہے، اس سے عاشورے کے دن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرے جتنے بھی احادیث ہیں یہ من گھڑت احادیث ہیں، اس کو شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، بیکار کے حدیثیں جو لوگوں نے اپنے جانب سے گھڑ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، اس طرح بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے بیان کرتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹکی، جودی پہاڑ پر ٹکی ہے تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اس طرح یہ جتنے بھی واقعات بیان کرتے ہیں یہ صحیح حدیث کے اندر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس نے ایسی باتوں پر اعتبار نہیں کرنی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یہ ایک حدیث ملتی ہے، اور تو عاشورے کے دن کی یہ بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عاشورے کے دن ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنی چاہیے، وہ بھی 2 روزہ رکھنا اچھا ہے۔ اگر کسی کو اس کی طاقت نہیں ہے 1 روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی کافی ہو جاتی ہے، جیسے کہ غالباً عاشورے کا دن کل بدھ کے دن آنے والا ہے، تو اگر کوئی انسان روزہ بدھ کو رکھنا ہے تو 1 دن پہلے ملا لے، یا تو منگل بدھ 2 دن روزہ رکھے، یا بدھ جمعرات 2 دن روزہ رکھے، اس طرح روزہ رکھ سکتا ہے 2 دن۔ اگر کسی کو طاقت نہیں ہے، بزی پرسن ہے، اس کو کام روزہ 2 دن نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ عاشورے کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رکھے تو 2 روزہ رکھنا، نہیں تو رکھے جانی، ایسا نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک تو روزہ رکھے، دوسرا اس میں عاشورے کے دن نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں پر وسعت رکھے۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرو۔ وسعت کرو مطلب گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرو، یا دوسرے الفاظ میں بولنا ہے
کہ روزانہ دال چاول گھر میں پکتا ہے تو اس دن کھچڑی پکا لیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حضرت حسین کے خوشی میں کھچڑی بانٹ رہا ہے یا حضرت حسین کے غم میں کھچڑی کھا رہا ہے، ایسا نہیں۔ بس آپ روزانہ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دل اپنے گھر والوں پر وسعت کرو، اس ارادے سے ہمیں اپنے گھر میں کھچڑی بنانی چاہیے کہ روزانہ دال چاول بنتی ہے، چلو بھائی آج بریانی پکا لیتے ہیں، روزانہ روٹی پکتی ہے، گوشت پکتا ہے، چلو بھائی آج دوسرا آئٹم بنا لیتے ہیں۔ اس طرح وسعت کر سکتے ہیں۔ روزانہ نارملی کپڑے پہنتے ہیں، چلو آج تھوڑا اچھا سا کپڑا، جیسے جمعہ کے دن پہنتے ہیں تھوڑا اچھا سا کپڑا پہن لے۔ اس طرح وسعت کرنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سال بھر برکت حاصل ہوگی، سال بھر برکت ملے گا۔ یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ملتی ہے، اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتے ہیں، اس پر بھی اختیار ہے، عمل کرنا چاہو تو نہیں تو نہیں۔ ایسی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنی چاہیے۔ جیسے لوگ مناتے ہیں کہ سوگ منانا، محرم کا چاند دیکھتے ہی 10 دن تک گھر میں نیز پکے جانی، گھر کے اندر گوشت پکے جانی، گھر کے اندر مچھی پکے جانی، گھر کے اندر انڈا پکے جانی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب بدعات کے اندر آتا ہے۔ 10 دن کا سوگ مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ محرم میں 10 دن ہے تو حضرت حسین کو پانی بھی نصیب نہیں ہوا تو ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے، ہم سوگ مناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ روافظ کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، 10 دن کالے کپڑے کے اندر رہتے ہیں کہ 10 دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، لہٰذا ہم کالے کپڑے پہن کر سوگ مناتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کالے کپڑے پہننا تو جائز ہے، لیکن محرم کے اندر ثواب سمجھ کر محرم میں سوگ منانے کے ارادے سے کالے کپڑے پہنتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ محرم میں ثواب کی نیت سے کالے کپڑے پہن رہا ہے، حالانکہ کالے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے، لیکن محرم میں کالے کپڑے اس لیے ارادے سے پہنتا ہے کہ حضرت حسین کے غم میں کالے کپڑے پہن رہا ہوں، اس پر سوگ مناتے ہوئے کالے کپڑے پہن رہا ہوں، اس ارادے سے پہنتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نارملی ڈیلی پہنتا تھا کپڑے، آج بھی پہن لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بدعت یہ ہے کہ لوگ اس میں 10 عاشورے کے دن شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، شربت بناتے ہیں محرم کا ایک شربت، اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو اس دن 10 دن پانی بھی نہیں ملا تو ہم لوگ 10واں دن جب ان کو شہید کا مرتبہ ملا تو اس کے خوشی میں ہم ان کو شربت پلاتے ہیں۔ یا بعض روایت تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں کہ 10 دن ان کو پانی نہیں ملا، جب حضرت یزید کے پاس لے گیا یا حضرت امیر معاویہ کے پاس لے گیا تو اس وقت انہوں نے شربت پیش کی، اس لیے ہم شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایسے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو شربت بنانا یا دودھ پلاتے ہیں، بعض لوگ دودھ پلاتے ہیں، دودھ پلانا، شربت پلانا، یا کھچڑی بناتے ہیں، کھچڑی بھی ایسا جس کے اندر گھی ڈال کر الگ الگ طریقے سے وہ بناتے ہیں، جیسے ڈیلی بناتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ محرم کا کھچڑی الگ طریقے پر بناتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں، کھچڑی بنانا ہو، دودھ پلانا ہو، شربت پلانا ہو، کالے کپڑے پہننا ہو، 10 دن کا سوگ منانا ہو، 10 دن گوشت کھائے بغیر رہنا ہو، یہ جتنے بھی کام ہیں بدعت والے کام ہیں، ان بدعت والے کاموں سے ہمیں بچنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے کاموں کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو دوسرے بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت وہ چیز جو دین کے اندر نئی چیز پیدا کی گئی ہو، جو دین کے اندر نہیں ہے، نہ قرآن کو اس کو بیان کیا، نہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے، تو بدعت ایک سنگین گناہ ہوتا ہے، ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا سمجھے اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ یہ بھائی گناہ ہے، تو وہ کہے گا ہاں مجھے بھی معلوم ہے یہ گناہ کو، یہ غلطی کو مجھے بھی معلوم ہے، میں مانتا ہوں، پھر بھی کیا کروں، عادت ہو گئی سگریٹ پینے کی، عادت ہو گئی شراب پینے کی، عادت ہو گئی غلط کام کرنے کی، وہ کہتا ہے۔ لیکن بدعت کرنے والا اسے کیا سمجھتا ہے؟ ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بھائی غلط ہے، اسے کہا جائے محرم میں سوگ منانا غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو یاد کرنا غلطی کیا، ثوابیش نہ، اللہ کے نبی کے نواسے یاد کرے جانی، انہوں بولے سو ان کے واقعات کو سننا غلطی کیا، انہاں کے نام کو شربت بانٹنا غلطی کیا، انہاں کے نام کو کھچڑی بانٹنا غلطی کیا،
یہ ثواب کا کامیش نہ، کیونکہ بدعت کرنے والا انسان اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ ثواب نہیں ہے بلکہ وہ غلط کر رہا ہے۔ دین سن کر یا بات مان کر چلنے کا نام دین ہے، من مانی کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اپنے دل سے جو چاہے کرے، اپنے من مانی گھر، اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے بھی بڑھ جانے کی طرف بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے؟ معلوم تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے کبھی ان پر سوگ نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر اس طرح کالے کپڑے پہن کر سوگ نہیں منایا، افسوس نہیں فرمایا۔ تو کیا یہ نئے سے اب آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسے پر سوگ منانے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے نواسے کے نام پر کھچڑی بانٹنے کے لیے جا رہا ہے، شربت بانٹنے کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی دونوں کہتے ہیں دین مکمل ہو چکا ہے، اب یہ نئے سے دین کے اندر نئی چیز لے کر آ رہا ہے کہ عاشورے کے دن یہ کرے تو زیادہ ثواب، عاشورے کے دن اسپیشل نماز رہتی ہے، وہ نماز پڑھے تو اسپیشل ثواب ملتا ہے، عاشورے کے دن اسپیشل کھچڑا بانٹے تو یہ الگ ثواب ملتا ہے۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ بدعت کہلاتی ہیں، دین میں نہیں پیدا کی گئی ہے، نہ اس کا کوئی حدیث سے ثبوت ملتا ہے نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے، اور بدعت کے کام کرنے والا اللہ سے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دین مکمل کیا، اب یہ دین کے اندر نبی چیز لے کر آ کر اللہ کو معلوم نہیں تھا، اتنے روز اب بھی اللہ کو معلوم ہوا، اس واسطے میں یہ عاشورے کے دن یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں کہ اللہ سے آگے بڑھنے کے کام کے اندر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی بڑا سخت گناہ، سنگین گناہ بن جاتا ہے، یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے تو دین مان کر چلنے کا نام ہے، اس کی ایک مثال یوں سمجھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی تہجد کے وقت اٹھے تھے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز، تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایک طرف آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، تو آگے جانے کے بعد دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ بھی آئے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر تم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، اتنا آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کو میں سنانا ہے وہ تو سن لیتا ہے، یعنی اللہ کو میں سنا رہا ہوں، اللہ تو سن لیتا ہے، تو اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں، اور اس سے دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم تو اتنا زور سے قرآن پڑھتے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں شیطان کو بھگاتا ہوں، یعنی شیطان بھاگ جائے اس لیے میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ دوسرا کام یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہیں ان کو اٹھاتا ہوں تاکہ اٹھ کر وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ تھوڑا آواز کو بلند کر لیں، اے عمر آپ تھوڑا آواز کو کم کر لیں۔ کیوں اس طرح فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت ملتی ہے، الگ بات ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کے اندر جو کام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کر رہے ہیں یہ اپنے جانب سے کر رہے ہیں۔ دین نام ہے مان کر چلنے کا، منمانی کرنے کا نام نہیں، دین مان کر چلنے کا نام ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنے طور پر سے اس طرح کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا اس طرح نہ کرو بلکہ اس طرح کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دین مان کر چلنے کا نام ہے، اپنے منمانی کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے بدعات جو ہے جو محرم کے اندر ہم لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں جھنڈا جھاڑ کے اندر لوگ کر رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں بدعاتی کام کر رہے ہیں جس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تم کو معلوم ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم کو معلوم ہے جو تم کام کر رہے ہو اور اس کو
बिलअक्सरीन आमाला, बहुत सारे बिदअती काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, और उस पर क्या समझते हैं, और उस पर समझते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छे काम नहीं है। चाहे वो बहुत सारे लोग हैं दूसरे ग्रुप के अंदर, यानी दूसरे फिरके के अंदर, चाहे दूसरे कौम को समझे, जैसे हिंदू वगैरह लोग हैं, गंगा के पास बैठकर लंबे लंबे मुजाहदे करते हैं, कोई हाथ उठाकर बैठ जाता है, कोई सांस को रोक कर बैठ जाता है, तपस्या वगैरह करते हैं, लंबी लंबे सालों तक करते रहते हैं, कोई खाना छोड़ देता है, कोई पीना छोड़ देकर लंबे लंबे तपस्या करते हैं और समझते हैं कि सवाब के काम है। उन लोगों का मकसद क्या है? इससे अल्लाह को राजी करना, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लेकिन उनसे कुछ फायदा हासिल होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह हम भी दीन के कामों को, जो दीन के अंदर नहीं है, सवाब के काम समझकर कर रहे हैं, इस पर कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। खाना खिलाना अच्छा काम है, लेकिन दूसरे दिनों में करो तो जब सवाब मिलता है। मुहर्रम में खास तौर पर आशुरे के दिन करना, खाना खिलाना, इसको सवाब समझना, ये कोई सवाब वाला काम नहीं बनता है। और इसी तरह आशुरे के दिन शरबत पिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आशुरे के दिन ईच पिलाना, उस रोज करे तो सवाब, ये गलत काम बन जाता है, ये बिदात बन जाता है। इसलिए आशुरे के दिन की जितनी फजीलत है उसको माननी चाहिए, और आशुरे के दिन को जो गलत काम है, जो बिदात वाले काम है, जो गलत खराफात वाले काम है, जो रस्म वगैरह लोग करते हैं, ये जितने भी काम हैं, उन तमाम कामों से अपने आप को रोकना बेहद जरूरी है। अगर इन कामों को करेंगे, सवाब की जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इस पर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह मिलता है, और वो अपने आप को, अपने अमाल को और अपने वक्त को भी ज़ाय करते हैं, अपने वक्त को बेकार करते हैं, और अपना टाइम बेकार, पैसा बेकार, सब बेकार, और उस पर सवाब क्या तो भी मिलता क्या? तो सवाब भी मिलता नहीं है। तो इसलिए आशुरे वाले दिन जो फजीलत वाले काम है उसको करनी चाहिए। फजीलत वाले क्या काम है? इबादत करनी चाहिए, रोजा रखनी चाहिए, दूसरे अपने घर वालों पर नेक वसात, अपने घर वालों पर खर्च को वसात करनी चाहिए, ये सवाब वाले काम है तो इस पर करनी चाहिए। इसको छोड़कर जितने भी गलत काम है उसको इख्तियार करना, ये सवाब वाले काम नहीं समझे जाएंगे बल्कि ये गुनाह होगा। तो और ये बिदात संगीन गुनाह होता है। दूसरे गुनाह होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन बिदात और भी बड़ा गुनाह होता है। क्यों बिदात बड़ा गुनाह होता है? तो अल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह को मालूम नहीं था कि हजरत हुसैन शहीद हो जाएंगे और उन पर गम मनाना चाहिए। अल्लाह ताला दीन के अंदर इलाको रखा नहीं, अब मैं इलाको रखता। तो ये जितने भी काम हैं अपने जानिब से लाकर रख रहे हैं तो ये बिदात बन जाता है, और ये बिदात गुनाह का काम बन जाता है। और ये बिदअत गुनाह का काम संगीन होता है और भी बड़ा गुनाह हो जाता है। जैसे एक बुजुर्ग का वाकया आता है कि एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे तो आंखें बंद कर ली थी, यानी जब भी नमाज पढ़ते हैं क्या बंद कर ले को नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर एक मसला समझ ले कि नमाज के अंदर आंखें बंद करना कोई गुनाह का काम नहीं है। अगर कोई इंसान नमाज के अंदर कंसंट्रेशन के वास्ते, एक सुई के वास्ते नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ता है, ये तो जायज है। लेकिन ये बुजुर्ग का वाकया जो है कि नमाज पढ़ रहे थे तो जब भी नमाज पढ़ते आंखें बंद करके नमाज पढ़ते थे। तो जब उनको ये ख्वाब में देखा कि खूबसूरत औरत है और खूबसूरत बेहतरीन औरत है, लेकिन वो आंखों से अंधी हुई, तो उन्होंने पूछा ख्वाब के अंदर, क्या इतनी खूबसूरत औरत है लेकिन आंखें नहीं है, वो तो खराब हो गई, तो आंखें अंधी हो गई है। तो उनसे कहा गया तुम्हारी नमाज भी इसी तरह है, तुम नमाज तो बेहतरीन पढ़ते हो लेकिन आंखें बंद करके पढ़ते हो, इस वजह से तुम्हारी नमाज इस तरह हो गई है। तो इस वाक़े से मालूम होता है कि अपने मनमानी से अगर कोई इंसान कोई अमल करता है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, और बाज़ लोग अपने तसल्ली के वास्ते काम करते हैं और उसको सवाब के समझते हैं, और बाज़ लोगों को समझाया जाए तब भी उसको अपने मनमानी से करते हैं और उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होते, मनमानी करते हैं। ये जितने भी हैं ये मनमानी है, या ख्वाहिशात समझे, या शहवत के काम समझे, या गलत काम समझे, लेकिन सब के सब बिदअत है। दीन मानकर चलने का नाम है, अपने मनमानी करने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।